بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل خیر اور فعل شر دونوں کے ساتھ ارادہ خداوندی کا تعلق۔ اللہ تعالیٰ کسی شے یا فعل کی تخلیق کریں، اس کے لیے قدرت اور ارادہ کا ہونا ضروری ہے۔ معتزلہ اس بات کے قائل تھے کہ کسی قبیح اور شر کا خلق و ایجاد بھی قبیح ہے، یعنی بری چیز کو پیدا کرنا بھی برا ہے اور اس کا ارادہ بھی قبیح ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ شر اور قبیح کا ارادہ نہیں کرتے، اور وہ اس کا دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کافر اور فاسق سے ایمان اور اطاعت کا ارادہ کرتے ہیں، کفر اور معصیت کا نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی جو برے افعال ہیں ان کا خالق اللہ تعالیٰ نہیں ہے، ان کا خالق بندہ خود ہے، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ تو کافر اور فاسق سے اللہ تعالیٰ ایمان اور اطاعت کا ارادہ تو کرتے ہیں، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، اور اگر کافر اور فاسق رہے، گناہ کرے، تو وہ اپنے ارادے سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا خالق نہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کبیح کا خلق اور ارادہ قبیح نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، کبیح چیز کو پیدا کرنا، بری چیز کو پیدا کرنا یا اس کا ارادہ کرنا برا نہیں ہوتا، بلکہ کبیح کا ارتکاب اور کسب اور کبیح کے ساتھ متصف ہونا کبیح ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کبیح کا ارادہ کرنا خود قرآن پاک میں مذکور ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، سورہ انعام آیت نمبر 125۔ ترجمہ: اور جس کو چاہتا ہے کہ گمراہ کرے کر دیتا ہے، اور اس کے سینہ کو تنگ، بے انتہا تنگ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ارادے سے جس کو چاہیں گمراہ کرتے ہیں، جبکہ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو گمراہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا فعل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس میں شامل حال نہیں ہوتا۔ فعل تو ان کا اپنا ہوتا ہے اور کسب بھی اس بندے کا اپنا ہوتا ہے جو گمراہ ہوتا ہے اور اپنے ارادے سے یہ کام کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لہذا اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھی اس میں شامل حال ہوتا ہے۔ دو چیزوں میں فرق ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کسی شے کا ارادہ کرنا، اور ایک ہے کسی چیز پہ راضی ہونا یا خوش ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ ارادہ تو ہر فعل کا کرتے ہیں، ان کے ارادے کے بغیر کوئی بھی فعل، کوئی بھی کام وجود میں نہیں آتا، لیکن وہ خیر پر راضی ہوتے ہیں اور شر پر ناراض ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں معتزلہ کے عقیدے پر لازم آئے گا کہ بندوں کے زیادہ تر افعال اللہ تعالیٰ کے ارادے کے خلاف ہوں، کیونکہ کفر اور معصیت ایمان اور اطاعت کے مقابلے میں دنیا میں زیادہ ہیں۔ تو پھر یہ لازم آئے گا، کافر چونکہ دنیا میں زیادہ ہیں اور وہ کفر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ارادے کے بغیر کر رہے ہیں، تو کیا لازم آئے گا کہ دنیا میں زیادہ تر کام اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسلمان تو تعداد میں کافروں کے مقابلے میں کم ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کا ارادہ کریں اور بندے اللہ کے ارادے کے خلاف عمل کر ڈالیں، اس سے اللہ تعالیٰ کا شدید عاجز ہونا ظاہر ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عجز سے پاک اور برتر ہیں۔ خود قرآن پاک میں ہے فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ جس کام کا ارادہ کرتا ہے اس کو کر گزرنے والا ہے۔ عامر بن عبید ایک قدیم معتزلی تھا، خود اس کا کہنا ہے کہ جیسا الزام ایک مجوسی نے مجھے دیا ویسا الزام کسی اور نے نہیں دیا۔ اس نے قصہ بیان کیا کہ میرے ساتھ ایک کشتی میں ایک مجوسی بھی سوار تھا، میں نے اس سے کہا کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ اس نے معتزلہ کے عقیدے کے پیش نظر جواب دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے اسلام کا ارادہ نہیں کیا۔ یعنی تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شر کا ارادہ نہیں کرتے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے اسلام کا ارادہ نہیں کیا، لہذا معلوم ہوا کہ اسلام خیر نہیں بلکہ شر ہے۔ معتزلہ کا عقیدہ ہے نا کہ برے کام کا اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں کرتا۔ جب اس کو دعوت دی اسلام کی تو اس نے کہا کہ
اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں کیا اس لیے میں مسلمان نہیں ہوا، اور ارادہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ارادہ نہیں کیا وہ بری ہوتی ہے، تو میرے اسلام کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں کیا، اس کا مطلب ہے میرا اسلام لانا برا ہے، خیر نہیں بلکہ شر ہے۔ تو عمر بن عبید کہتا ہے میں نے اس مجوسی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو تیرے اسلام کا ارادہ کرتے ہیں لیکن شیطان تجھے نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو مجوسی نے جواباً کہا کہ پھر تو مجھے غالب فریق کے ساتھ رہنا چاہیے، یعنی اللہ ارادہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن شیطان اللہ کے ارادے کو پورا نہیں ہونے دیتے، تو شیطان اللہ پر غالب ہوئے، تو عقل کے مطابق دونوں میں سے جو غالب ہو اس کا عقیدہ رکھنا چاہیے، نہ کہ مغلوب کا۔ عمر بن عبید معتزلی کا یہ غلط عقیدہ ہی تھا جس کی وجہ سے مجوسی اس کو الزام دینے پر قادر ہوا، اور یہ بھی روایت ہے کہ اس قصہ کے بعد اس نے اپنے مذہب اعتزال کو ہی ترک کر دیا تھا۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافر اور فاسق سے کفر اور فسق کا ارادہ کرتے ہیں لیکن خود ان کے اختیار کے ساتھ، یعنی اپنے ارادے اور اختیار سے وہ یہ کام کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں تو ان کا کفر وجود میں آتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے ارادے سے وہ کفر اور فسق پر مجبور نہیں ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہر کام کا ارادہ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ارادہ کرنے سے بندہ مجبور نہیں ہو جاتا، بلکہ اپنے اختیار سے بندہ کام کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو وجود دے دیتے ہیں۔ جس کی بڑی دلیل کافر اور فاسق کا خود اپنا یہ احساس اور وجدان ہے کہ وہ اپنے کفر اور فسق میں با اختیار ہے، مجبور نہیں ہے۔ کسی ہندو کو پوچھ لیں، وہ کہے گا کہ ہندو مذہب میں نے اپنے مذہب سے، اپنے اختیار سے اور اپنے ارادے سے اختیار کیا ہوا ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے مجبور کیا گیا ہے ایسا کرنے پر۔ کوئی بھی آدمی کوئی بھی مذہب رکھتا ہے تو سب اس بات کو اپنے وجدان میں محسوس کرتے ہیں کہ میں نے اپنی مرضی اور اپنی منشا سے اس مذہب کو اختیار کیا ہے۔ فقط شر کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا خلاف ادب ہے۔ یہ ایک آگے ادب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بری چیزوں کی نسبت نہیں کرنی چاہیے کہ وہ بری چیزوں کا خالق ہے، لہذا حق تعالیٰ کو خالق شر کہنا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ خالق شر اللہ تعالیٰ ہیں تو صحیح، لیکن ایسا کہنا خلاف ادب ہے، بلکہ یا تو خالق خیر و شر کہنا چاہیے یا خالق کل شیء، ہر شے کا خالق کہنا چاہیے۔ اسی طرح خالق القاذورات اور خالق الخنازیر، نجاستوں اور خنزیروں کا پیدا کرنے والا بھی ہرگز نہ کہنا چاہیے۔ ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی ان چیزوں کو پیدا کرنے والے، لیکن ان چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا یہ بے ادبی ہے۔ حق تعالیٰ کی پاک جناب میں ایسا لفظ کہنا بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ آدمی کا باپ اس کی ماں کا شوہر بھی ہوتا ہے۔ اب اگر یہ شخص اپنے والد کو بجائے والد صاحب یا ابا جی کہنے کے یوں کہے اے میری ماں کے شوہر، یا ان کا تعارف کرائے تو یوں کہے کہ یہ میری ماں کے شوہر ہیں، تو کتنی بے ادبی اور گستاخی کی بات ہے تو ماں کا شوہر ہی، لیکن اس بات کی نسبت اپنے والد کی طرف کرنا بے ادبی سمجھی جاتی ہے۔ عالم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعلق۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ ابتدا میں خدا کے ساتھ ایک اور شے بھی تھی جس کا نام انہوں نے مادہ اور حیولہ، میٹر رکھا ہے، اور اس سے تمام کائنات کا ظہور ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایک اور چیز بھی ازلی ہے۔ یہ سب غلط ہے۔ حق یہ ہے کہ ازل میں صرف حق تعالیٰ تھا اور اس کے سوا کوئی شے نہ تھی۔ اس نے اپنے علم اور قدرت اور ارادہ سے جس طرح چاہا کائنات کو پیدا کیا۔ اس کائنات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا تعلق ہے، اس کو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ابقات میں خوب واضح کیا ہے۔ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الدین القیم میں اس کو سہل انداز میں یوں بیان کیا ہے کہ فلاسفہ اسلام اور صوفیہ کا نظریہ یہ ہے کہ انسان کو جب کسی چیز کا علم حواس کے ذریعے ہوتا ہے تو
اس علمی اثر کے بعد انسان میں اس کی قدرت پیدا ہو جاتی ہے کہ اپنی معلوم کی ہوئی شے کو اپنی خیالی قوت سے پیدا کرے۔ حواس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری 5 حصے ہیں، سونگھنے کی، چکھنے کی، سننے کی اور دیکھنے کی، اور اس کے بعد ہاتھ سے مس کر کے چھو کر محسوس کرنے کی، ان 5 حصوں سے انسان کو جب کوئی علم حاصل ہوتا ہے تو اس کے اثر کے بعد انسان میں اس کی قدرت پیدا ہو جاتی ہے کہ اپنی معلوم کی ہوئی شے کو اپنی خیالی قوت سے پیدا کرے، یعنی اپنے ذہن میں کسی چیز کو وجود میں لائے۔ فتوحات مکیہ میں شیخ ابن عربی رحمہ اللہ لکھتے ہیں بالوہم یخلق کل انسان فی قوت خیالہ ما لا وجود لہ الا فیہا، یعنی وہم سے آدمی اپنی قوت خیال میں وہ چیزیں پیدا کر سکتا ہے جن کا وجود صرف اسی میں ہے، یعنی ذہن کے اندر صرف ان کا وجود ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتی وہ۔ اس کو ہم مجازاً انسان کا تخلیقی عمل کہتے ہیں۔ انسان جب عالم خیال میں عمل کرتا ہے اور مثلا یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں ذہن کی دنیا میں بادشاہی مسجد کو پیدا کروں، تو وہ اس کا خیال کرنے کے بعد ہر چیز سے منقطع ہو کر، یعنی ہر چیز سے کٹ کر انتہائی یکسوئی کے ساتھ خیال میں قائم کی ہوئی اس عمارت کے تصور میں کچھ اس طرح منہمک اور مستغرق ہو جاتا ہے کہ وہ باتیں جو اب تک اس کے تحت شعور میں پوشیدہ تھیں وہ اس درجہ سے نکل کر اس کے تفصیلی شعور کے سامنے آ جاتی ہیں، یعنی بجائے معقول ہونے کے متخیل ہو جاتی ہیں، ٹھیک جیسے نیند میں آدمی بیرونی محسوسات سے منقطع ہو کر انہی چیزوں کے مشاہدے میں ڈوب جاتا ہے جو اس کے خزانہ خیال میں محفوظ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو خیال میں انسان بادشاہی مسجد بھی بنا لیتا ہے، مینار پاکستان بھی بنا لیتا ہے خیال ہی خیال میں اپنے ذہن کے اندر۔ اپنی اس خیالی اور ذہنی تخلیق سے جس قسم کے تعلقات انسان کے ہوتے ہیں، قرآن پاک نے ان سارے تعلقات کو خدا اور عالم کے درمیان ثابت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے انسان اپنے ذہن میں کوئی چیز پیدا کرتا ہے تو انسان کا اس ذہنی چیز، ذہن کے اندر جو اس نے چیز بنائی ہے، پیدا کی ہے، تخلیق کی ہے، اس کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہوتا ہے عالم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وہی تعلق ہے۔ تو ان تعلقات کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا تعلق کیا ہے کہ قرآن کا دعویٰ ہے حق تعالیٰ نے عالم کو بغیر مادہ کے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، یعنی اس چیز کی نفی ہے کہ جو بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مادہ بھی موجود تھا، یعنی ایسی چیز موجود تھی جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عالم کو وجود دیا۔ تو اللہ تعالیٰ مادہ کے محتاج نہیں ہے، جیسے میں اور آپ دیوار بناتے ہیں، سیمنٹ، گارا اور اینٹ ہوتی ہے ہمارے پاس، اس سے ایک چیز کو وجود میں لاتے ہیں، مٹیریل ہوتا ہے ہمارے پاس، تو اللہ تعالیٰ اس مٹیریل کے، اس مادے کے محتاج نہیں ہے، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو پیدا کیا۔ قرآن کا دعویٰ ہے کہ حق تعالیٰ نے عالم کو بغیر مادہ کے پیدا کیا ہے، جیسا کہ بدیع السماوات والارض کے قرآنی الفاظ کا تقاضا ہے۔ بدیع کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جس کا پہلے کوئی نقشہ کوئی موجود نہ ہو، کوئی اس کی صورت موجود نہ ہو، بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی صورت کے اس کو وجود میں لانا۔ اسی کی تفسیر حدیث میں ہے کہ کان اللہ ولم یکن معہ شیء، عالم کو بنانے سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ موجود تھا اور اس کے ساتھ کوئی اور شے موجود نہ تھی، جس کے معنی یہی ہے کہ آسمان و زمین کچھ نہ تھے اور پھر پیدا ہو گئے۔ حاصل یہ ہے کہ ابتداء میں خدا کے سوا کچھ نہ تھا، یعنی مادہ وغیرہ کچھ نہیں تھا، کوئی ایسا مادہ، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہو۔ پھر خدا نے قوت کن، یعنی اپنی تخلیقی قوت سے اس عالم کو پیدا کیا۔ ٹھیک جس طرح ہمارے خیال میں کچھ نہیں ہوتا، پھر محض اپنے ارادے سے اپنی معلومات کو ہم وجود عطا کرتے ہیں، یعنی ذہن کے اندر ہمارے پاس کوئی مادہ، کوئی مٹیریل نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود ہم خیالی قوت سے بڑے بڑے محل کھڑے کر لیتے ہیں، مینار پاکستان بنا لیتے ہیں، بادشاہی مسجد بنا لیتے ہیں خیالی قوت کے اندر، تو اس کے لیے کسی مٹیریل کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بھی اس جہان کو بغیر کسی مادے کے پیدا کیا۔ دوسرا تعلق اسی طرح قرآن کا بیان ہے کہ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، یعنی موجودہ نظام عالم کی بربادی کے لیے
یا قیامت کے لیے پلک جھپکانے بلکہ اس سے بھی کم زمانہ کی ضرورت ہے۔ ہم بھی جب اپنی خیالی اور علمی مخلوق مثلا اسی بادشاہی مسجد کو جسے خیال میں پیدا کرتے ہیں اگر برباد کرنا چاہیں تو اس کے لیے لمح بصر پلک جھپکانے سے زیادہ وقت کی ضرورت نہیں، صرف توجہ ہٹا لینا کافی ہے۔ توجہ ہٹا لینے کے ساتھ ہی ہماری خیالی مخلوقات معدوم ہو جاتی ہیں اور بغیر کسی مادہ چھوڑنے کے معدوم ہو جاتی ہیں۔ یعنی میں اور آپ خیال میں ہم نے کوئی قلعہ بنایا ہے، کوئی مینار پاکستان بنایا ہے، مسجد بنائی ہے، اتنی دیر میں ہم اس میں منہمک ہیں، تو کوئی ہمیں بلا لے، آواز دے دے تو ہم کسی دوسرے بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں خیالات کے محل گر جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا بھی اس عالم کے ساتھ ایسا ہی تعلق ہے، جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس عالم سے توجہ ہٹائیں گے تو یہ عالم فنا ہو جائے گا پلک جھپکنے سے بھی کم دیر کے اندر۔ تیسرا تعلق، ہماری خیالی اور علمی مخلوق مثلا بادشاہی مسجد جس طرح پیدا ہونے میں ہمارے ارادہ اور توجہ کی محتاج ہے، ٹھیک اسی طرح ہر لحظہ اور ہر لمحہ اپنے قیام و بقا میں بھی ہماری توجہ اور التفات کی وہ دست نگر ہے۔ یعنی ذہن میں اگر ہم نے کوئی چیز بنائی ہے تو جب تک ہمارا ذہن اس کی طرف متوجہ رہے گا وہ باقی رہے گی، ذہن اس سے ہٹے گا تو وہ خیالات کے محل جو ہیں وہ گر جائیں گے، وہ باقی نہیں رہیں گے۔ تو یہی قرآن کا بھی بیان ہے کہ خدا تعالی عالم کا صرف خالق ہی نہیں ہے بلکہ قیوم بھی ہے، یعنی وہی اسے تھامے ہوئے ہے، یعنی عالم اسی سے قائم ہے۔ اگر ادنا التفات اس کی طرف سے ہٹا لے تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا، جیسا کہ ارشاد ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، یعنی مردہ مادہ نہیں ہے، قیوم یعنی عالم کو تھامے ہوئے ہے، اسے نہ غنودگی پکڑتی ہے اور نہ نیند چھوتی ہے، کیونکہ اگر ایسا ہو تو نظام عالم قائم نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ اس عالم کی طرف متوجہ ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی توجہ اس عالم سے ہٹا لیں تو یہ عالم درہم برہم ہو جائے۔ اپنے خیال میں کسی مخلوق کو پیدا کر کے یعنی تصور قائم کر کے اگر کوئی آنکھ اونگھ جائے یا سو جائے تو اس کی یہ پیدا کی ہوئی مخلوق کیا باقی رہ سکتی ہے؟ بیداری کی حالت میں آپ نے اپنے ذہن کے اندر کسی چیز کو تخلیق کیا، اپنی سوچ کے اندر کسی چیز کو بنایا، تو آپ کی آنکھ لگ جائے تو وہ فوراً ختم ہو جائے گی۔ چوتھا تعلق، اب اس پر غور کیجئے کہ مثلا زید اپنی تخلیقی قوت سے عالم خیال میں جس وقت بادشاہی مسجد کو پیدا کرتا ہے، کیا زید خود بادشاہی مسجد بن جاتا ہے یا بادشاہی مسجد زید بن جاتی ہے؟ ہم بلا غور و فکر کے جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، لیکن اسی کے ساتھ اس کو سوچئے کہ اس خیالی اور علمی بادشاہی مسجد کا وجود زید کے وجود اور ارادہ سے کیا جدا ہے؟ یہ بھی تو زید کے ذہن میں ہے نا، زید کے ساتھ ہی موجود ہے، اس سے جدا نہیں ہے۔ اس کے ہونے کے معنی وجود اس کے اور کیا ہیں کہ اس کا ارادہ اور اس کی توجہ اس کی طرف ہے۔ یہ نہ ہو تو بادشاہی مسجد کی نہ دیواریں ہوں، نہ محراب اور نہ منبر۔ تو اسی طرح سمجھیے کہ نہ عالم خدا بن گیا ہے نہ خدا عالم بن گیا ہے، ٹھیک ہے؟ عالم مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہیں، اور عالم کا وجود اللہ کے وجود اور ارادہ کے بغیر کچھ نہیں۔ پانچواں تعلق، اس پر بھی غور کیجئے کہ آپ جس وقت اپنی خیالی مخلوق کو ذہن میں پیدا کرتے ہیں کیا اپنے آپ کو اس خیالی مخلوق کے کسی فوقانی تحتانی ظاہری و باطنی حصہ سے غائب پاتے ہیں؟ یعنی وہ پوری کی پوری جو چیز ہم نے جو عمارت بنائی ہے وہ ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ غور کیجئے کہ آپ جس طرح اپنے آپ کو اس کی دیواروں کی جڑ کے پاس پاتے ہیں اسی طرح اس کے میناروں پر بھی یقیناً پائیں گے۔ خیالی چیز کے جس طرح آپ نیچے موجود ہیں وہاں اوپر بھی موجود ہیں، اپنے آپ کو ہر جگہ موجود محسوس کرتے ہیں۔ آپ کو جو نسبت اس کے ظاہر سے ہے اس کے باطن سے بھی وہی نسبت ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ خالق و قیوم اس عالم کے اول میں بھی ہے اور آخر میں بھی، ظاہر میں بھی ہے اور باطن میں بھی۔ ارشاد ہوتا ہے والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، سورہ حدید آیت نمبر 3۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ لیکن فرمایا جاتا ہے کہ خدا عرش پر ہے، کہیں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ انسان کی رگ
رگے گردن کے پاس بھی ہے۔ خود ہی غور کیجئے، ایک خالق اور اس کی مخلوق میں اس کے سوا اور نسبت ہی کیا ہوتی ہے؟ آخر آپ بھی تو اپنے آپ کو اپنی خیالی بادشاہی مسجد کے میناروں پر بھی پاتے ہیں اور اس کی دیواروں کی جڑوں کے پاس بھی۔ پھر اگر اس عالم کا خالق اگر عرش پر بھی ہو اور آپ کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہو تو اس کے سوا اور عقل سوچ ہی کیا سکتی ہے؟ تو خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ عالم میں ہر جگہ موجود ہیں۔ چھٹا تعلق، اب دیکھیے بادشاہی مسجد ایک طویل و عریض عمارت ہے۔ آپ اپنے ذہن میں جس وقت اسے پیدا کرتے ہیں اس طول و عرض کے ساتھ پیدا کرتے ہیں، اس لمبائی اور چوڑائی کے باوجود آپ اپنے آپ کو کیا اس کے ذرہ ذرہ پر محیط نہیں پاتے؟ قرآن بھی یہی کہتا ہے، واللہ بکل شیء محیط، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ نمبر 7، ساتواں تعلق، آپ جس وقت اپنے ذہن میں کسی پہاڑ یا کسی شہر کو پیدا کرتے ہیں، کیا اس ذہنی خیال یا علمی مخلوق میں کسی دوسرے کے ارادے سے کوئی چیز اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے؟ غور کیجئے، اس کا ہر ذرہ آپ ہی کی مرضی اور آپ ہی کے ارادہ کا پابند ہے، دوسرے کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ یعنی آپ خیالی قوت سے جس چیز کو تخلیق کرتے ہیں تو اس میں تبدیلی بھی آپ ہی کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، سورہ یونس آیت نمبر 107۔ اگر چھوئے اللہ تجھے کسی ضرر کے ساتھ تو اسے کوئی کھولنے والا نہیں۔ اللہ کوئی تکلیف دینا چاہے تو اٹھے، ہٹانے والا کوئی نہیں، لیکن وہی، وہ خود ہٹانا چاہے تو ہٹا سکتا ہے، اور اگر وہ ارادہ کرے تیرے ساتھ بلائی کا، کوئی اس کی مہربانی کا پلٹانے والا نہیں ہے۔ یعنی اس عالم کے کسی حصہ میں کوئی واقعہ بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی ارادہ اور اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور کسی دوسرے کا تصور یا ارادہ یا فعل اس میں قطعاً مؤثر نہیں ہو سکتا۔ آٹھواں تعلق، آپ جب خیالی بادشاہی مسجد کو پیدا کرتے ہیں تو جہاں آپ ہوتے ہیں کیا بادشاہی مسجد بھی وہیں نہیں ہوتی؟ جب ایسا ہے تو خدا نے جب عالم کو پیدا کیا اور خدا اس کا خالق اور وہ اس کی مخلوق ہے، تو اس کے بعد یہ سوال کتنا بے معنی ہو جاتا ہے کہ عالم کہاں ہے اور خدا کہاں ہے؟ جب قرآن میں فرمایا گیا وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ جہاں ہم ہوتے ہیں وہیں خدا کس طرح ہو سکتا ہے؟ لیکن لوگ اپنی ذہنی تخلیق کے متعلق نہیں سوچتے کہ جہاں وہ ہوتے ہیں وہیں ان کی وہی تخلیق بھی ہوتی ہے۔ جہاں زید بیٹھا ہے اسی جگہ پہ اس کی وہ تخلیق بھی موجود ہے اس کے ذہن کے اندر۔ اسی کے ساتھ اگر آدمی اپنی ذہنی مخلوقات کے متعلق غور کرے تو کیا اپنے آپ کو ان کے نیچے یا اوپر کسی اور سمت میں پاتا ہے؟ یقیناً خالق و مخلوق میں کوئی ایسی سمتی نسبت نہیں ہوتی۔ جب ذہن کے اندر زید نے کوئی مسجد بنائی، آپ نے کوئی مسجد بنائی، تو آپ اس کے اوپر ہیں یا نیچے ہیں یا دائیں ہیں یا بائیں ہیں؟ یقیناً کسی ایک طرف بھی نہیں ہے، ہر طرف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے ہی سمتی نسبت نہیں ہوتی اپنی مخلوق کے ساتھ کہ وہ اس کے دائیں ہیں بائیں ہیں اوپر ہے نیچے ہے، یہ نسبت ہوتی ہی نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا اگر قرآن میں اعلان کیا گیا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، یعنی جدھر تم رخ کرو گے وہیں خدا ہے۔ چلیں جی، اس کے بعد اس کے متعلق کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔